السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے مادہ تخریج میں تخریج کے جو 4 طریقے ہیں ان میں سے 3 طریقوں کا دراسہ کر لیا ہے۔ پہلا طریقہ سند کے اعتبار سے تخریج کرنا، دوسرا طریقہ متن کے اعتبار سے تخریج کرنا، تیسرا طریقہ حدیث کے موضوع کے اعتبار سے تخریج کرنا، اور جو باقی بچا ہے وہ ہے سند اور متن کے احوال کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا۔ سند یا متن کی حالت کو دیکھ کر کے اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت بن سکتی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو تخریج کا چوتھا طریقہ ہے کہ سند اور متن کی حالت کو دیکھ کر کے کہ یہ سند کس چیز سے یا کہ کون سا پہلو اس سند کے اندر نمایاں ہے، یا متن ہے اس متن کے اندر کون سا پہلو نمایاں ہے اور ظاہر ہے، اس کے اعتبار سے حدیث تخریج کرنا۔ یہ تقریباً جو تیسرا قسم گزرا ہے موضوع کے اعتبار سے تخریج کرنا، اسی سے تقریباً تعلق رکھتا ہے یا اسی کے مثل ہے۔ تو تخریج موضوع کے اعتبار سے جو ہمیں کرنا ہے، یا یہ حالت کے اعتبار سے سند و متن کے اعتبار سے حدیث کی جو حالتیں ہوتی ہیں ان اعتبار سے حدیث کی تخریج جو کرنا ہے، ان میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ حدیث کی جو سند ہے یا حدیث کی جو متن ہے وہ اپنے اندر کیا کسی خاص اور نمایاں پہلو کو سمیٹے ہوئے ہے کہ نہیں۔ جیسے سند کے اعتبار سے حدیث اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو خاص اور نمایاں پہلو کو سمیٹے ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے حدیث سند کے اعتبار سے متواتر ہو، یا حدیث سند کے اعتبار سے مسلسل ہو، یا حدیث سند کے اعتبار سے مشہور ہو، یا مشہور سے یعنی قسم احاد کی جو مشہور قسم اس سے تعلق رکھتی ہو، یا حدیث سند کے اعتبار سے اس کے اندر باپ اپنے بیٹے سے روایت کرے، کیونکہ جو اصل طریقہ ہے، جس طریقہ جادہ ہے وہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، کیونکہ اصاغر اکابر سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے، اکابر اصاغر سے روایت کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک خاص چیز ہے، سند کے اندر ایک خاص پہلو واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر ان تمام چیزیں یا اس طریقے سے اگر کوئی بھی چیز ہو جو حدیث کی سند کے اندر واضح اور ظاہر ہو، اور وہ کچھ خاص اور دیگر حدیثوں سے اس کا مقام یا دیگر حدیثوں سے اس کے اندر کچھ خاص خصوصیت ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس سند کی یہ حالت ہے، یہ حالت کے اعتبار سے سند مشہور ہے، حالت کے اعتبار سے یہ سند عزیز ہے، حالت کے اعتبار سے یہ سند مسلسل ہے، حالت کے اعتبار سے یہ سند متواتر ہے، حالت کے اعتبار سے یہ سند اس کے اندر باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے، حالت کے اعتبار سے اس سند کے اندر اکابر اصاغر سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے متن میں بھی کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث کی متن بھی دیگر حدیث کی متنوں سے الگ اور نمایاں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کوئی حدیث قدسی ہو، کوئی حدیث قدسی ہو، تو اس وقت اس کی جو متن ہوتی ہیں وہ کچھ خاص چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث مشہور ہو، یعنی متن جس کا مشہور ہو، تو جو حدیث مشہور ہوتی ہے متن کے اعتبار سے وہ بھی اپنے اندر کچھ خاص نمایاں پہلو کو سمیٹے ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے متن کے اندر وضع کی حالت ظاہر ہو، جیسے حدیث کے الفاظ رقیق ہوں، رقاقۃ الفاظ، اور اسی طریقے سے معنی کے اندر اور لفظ کے اندر بہت زیادہ بھاری پن، یا اس کے لفظ کے اعتبار سے یہ پتہ نہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے متن صحیح اور صریح حدیث اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی مخالفت کر رہی ہو، تو جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے،
اس حدیث کی ایک خاص حالت ہے اور ایک خاص چیز سے یہ حدیث تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ تھا مقدمہ، اور اب منتقل ہوتے ہیں اصل بحث کی طرف کہ سند اور متن کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، یعنی حالت جو ہوتی ہے حدیث کی، کہ حدیث کی حالت کے اعتبار سے جب ہم حدیث کی تخریج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے دو چیزیں کھل کر کے آتی ہیں، ایک ہے سند کے اعتبار سے حدیث کی حالت، اور دوسرا متن کے اعتبار سے سند کی کیا حالت ہے۔ یہ کہہ لیجیے تخریج الحدیث بالنظر الى حال سندہ، کہ سند کی حالت کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا، اور اسی طریقے سے تخریج الحدیث بالنظر الى حال متنہ، کہ متن کی حالت کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا۔ تو جو پہلا قسم ہے کہ سند کی حالت کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ حدیث کی سند کے اندر کون کون سے نمایاں اور خاص پہلو ہیں جو عام حدیث کی سندوں سے الگ رہتے ہیں اور خصوصیت درجہ رکھتے ہیں۔ تو متن سند کے اعتبار سے حدیث جو دیگر حدیثوں سے مختلف ہوگی یہ کہ حدیث مسلسل ہو۔ حدیث کیا ہو؟ مسلسل ہو۔ مسلسل کسے کہتے ہیں؟ تتابع رجال الاسناد علی صفت واحدہ او حالت واحدہ، کہ کسی خاص صفت یا ایک صفت، اسی طریقے سے خاص حالت یا ایک حالت پر حدیث کے تمام روات کا متفق ہونا۔ کیا ہونا؟ متفق ہونا، یعنی کہ ایک خاص حالت کو سند کے اندر جو ہے اس پر حدیث کے تمام سند کے اندر جو روات ہیں وہ تمام روات اس حالت کو اپنائیں اور حدیث کے اندر اس کو بیان کریں۔ یا اسی طریقے سے حدیث کیا ہے؟ فیہ روایت الراوی عن ابیہ، فیہ روایت الراوی عن ابیہ عن جدہ، کہ جیسے عام حدیثیں ہوتی ہیں اس میں آدمی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ شیخ اس کا باپ ہی ہو، کوئی دوسرا ہو، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں آدمی اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، پھر ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، روایت الراوی عن ابیہ عن جدہ۔ تو یہ سند کے اندر ایک خاص پہلو اور واضح پہلو ہوتی ہے، جو کہ ہم اگر کوئی حدیث اس طریقے سے ہے، یعنی کہ روایت الراوی عن ابیہ عن جدہ، تو اس کی حدیث حالت کے اعتبار سے اس کی مطلب سند کے اعتبار سے اس کی ایک خاص حالت بن سکتی ہے، تو اس سے بھی ہم اس کی تخریج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوابق اور لواحق کے اعتبار سے حدیث کی ایک حالت بن سکتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہم حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں کہ کوئی حدیث جس کے اندر سابق اور لاحق ہو، جس میں روایت الاکابر عن الاصاغر ضروری ہے، یعنی کس میں؟ سابق اور لاحق میں۔ تو اگر ہمارا گزر ایسی حدیثوں سے ہوتا ہے جن کی سندیں کچھ خاص کیفیت، کچھ خاص نمایاں پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے پروئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم فوراً ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے جو کتابیں اس طریقے کی حدیثوں کو جمع کیے ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر متن کی سند کے اعتبار سے حدیث مسلسل ہے، سند کے اعتبار سے حدیث مسلسل ہے، اب ہمیں کسی ایسی حدیث کی تخریج کرنی ہے جو مسلسل ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے جن کے اندر احادیث مسلسلہ مذکور ہیں، یا جن کے اندر حدیث مسلسل صرف اور صرف ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ ان کتابوں کے اندر ہم بآسانی ان احادیث مسلسلہ کو پا سکتے ہیں اور پا جائیں گے، جس سے ہم حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں۔ پھر کس کتاب کے اندر کہاں کہاں یہ حدیث مذکور ہے، اس کی مقام اور اس کا مصدر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پا لیں گے۔ تو اسی طریقے سے علماء نے اس پر کام کیا ہے، اور حدیث کی جو حالت بنتی ہے متن کے اعتبار سے اور متن سند کے اعتبار سے، اور اس میں جو حالت بن رہی ہے وہ ایک ہی حدیث مسلسل ہے، تو ان حدیثوں کی طرف رجوع کریں گے، ان حدیثی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے جو کہ مسلسل حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر المناہل السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ، محمد عبد الباقی الایوبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے حدیث مسلسل کا ذکر کیا ہے، صرف اور صرف وہ حدیثیں جو مسلسل ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں،
تو اس طریقے سے اگر ہمیں تخریج کرنا حدیث مسلسل کی تو ہم اس کتاب المناہج السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ کی طرف رجوع کریں گے اور اس کتاب کے اندر حدیث کو ڈھونڈیں گے اور بآسانی حدیث کو ہم پا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث کی حالت سند کے اعتبار سے متواتر ہو رہی ہے، متواتر بن رہی ہے، تو اسی طریقے سے ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے جو حدیث کی کتابیں متواتر حدیثوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہوتی ہیں، یا وہ کتابیں جن کے اندر صرف اور صرف متواتر حدیثیں ذکر کی گئی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کے اندر کتاب ہے لقط اللآلی المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، جو کہ محمد مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ متواتر حدیثوں کو سمیٹے ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارے سامنے سے کوئی حدیث کی کتاب گزرتی ہے یا کوئی حدیث گزرتی ہے جو کہ سند کے اعتبار سے متواتر اس کی حالت بنتی ہے، تو ہم اگر اس حدیث کی تخریج کرنی ہے تو فوراً ہم متواتر حدیث کی کتابوں کی طرف منتقل ہوں گے اور اس کے اندر اس حدیثوں کو ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ ضرور اس حدیث کو پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث ہے جس کے اندر راوی اپنے باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے، اور یہ بھی عام حدیثوں سے اس کی ایک میزہ ہے، خصوصیت ہے کہ جس طریقے سے عام حدیثیں ہوتی ہیں اس میں کیا بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، لیکن اس میں باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے، تو گویا کہ ایک خاص پہلو، ایک خاص چیز اس حدیث کے اندر واضح اور ظاہر ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے اس حدیث کا ایک خاص مقام بن جاتا ہے، ایک خاص حالت بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ حدیثیں جو کہ باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے، مصنفین نے ان حدیثوں پر کام کیا ہے اور ان تمام حدیثوں کو جس کے اندر باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے، ان تمام حدیث کی کتابوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا ہے، اور انہی کتابوں میں سے کتاب من روا نبیہ عن جدہ لزین الدین ابی العدل قاسم بن قطلبوغا، لزین الدین ابی العدل قاسم بن قطلبوغا، جس کے اندر انہوں نے مصنف رحمہ اللہ نے ان روایات یا ان احادیث کا ذکر کیا ہے جس میں راوی اپنے باپ سے یعنی باپ اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سند کے اعتبار سے حدیث کی ایک حالت یہ بھی بن سکتی ہے سابقہ اور لاحقہ۔ سابق اور لاحق سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سابق اور لاحق کسے کہتے ہیں۔ تو سابق اور لاحق جو بنتی ہیں وہ سابق اور لاحق سے مراد یہ ہے کہ دو راوی کسی ایک شیخ سے روایت کریں اور ان دونوں کی وفات کے بیچ میں بہت لمبا چوڑا گیپ ہو، تو اس میں ایک چیز ضروری یہ ہے کہ سابق اور لاحق حدیث بننے کے لیے کہ اس میں روایت الاکابر عن الاصاغر ہونا ضروری ہے، کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے سے روایت کرے، تبھی جو اس کے دو تلمیذ ہوں گے ان کے دونوں وفات کے بیچ میں لمبا گیپ آئے گا۔ مثال کے طور پر امام زہری رحمہ اللہ 124 میں وفات پائی، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے، ان کی وفات کب ہوئی؟ 179 ہجری میں ہوئی۔ تو اس میں زہری رحمہ اللہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں، کس سے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے۔ اور پھر امام مالک رحمہ اللہ کے جو دوسرے شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، جو موطا کے راوی میں سے ہیں اور بہت خاص راویوں میں سے ہیں، اب کیا ہے، دونوں امام مالک رحمہ اللہ کے تلمیذ ہوئے، ایک کی وفات 124 ہجری میں ہو رہی ہے، ایک کی وفات 200 کچھ ہجری میں ہو رہی ہے، تو دونوں کے وفات کے بیچ میں لمبا گیپ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ہمارے ذہن میں آئے گا کہ کیسے زہری مالک سے روایت کر سکتے ہیں اور یحییٰ بن یحییٰ اللیثی بھی مالک سے روایت کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب روایت الاکابر عن الاصاغر ہوگا تبھی سابق اور لاحق ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی روایت ہے تو اس کی ایک خاص حالت بن رہی ہے، ایک خاص کیفیت بن رہی ہے، ایک خاص چیز اس سند کے اندر نمایاں اور واضح ہو رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جو حدیث ہے جس کے اندر سابق اور لاحق کا مسئلہ ہے، مصنفین رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو ایک جگہ پر ایک کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہمارے سامنے سے کوئی حدیث گزری جس کی سند کے اعتبار سے سابق اور لاحق والی کیفیت یا حالت بن رہی ہے، تو اگر ہمیں اس حدیث کی تخریج کرنا ہے تو ہم فوراً کس کتاب کی طرف منتقل ہوں گے؟ ان کتابوں کی طرف منتقل ہوں گے جن کے اندر سابق اور لاحق والی روایت کی حدیثوں، سابق اور لاحق والے روات کی حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک کتاب ہے جو امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی، جن کی وفات 463 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے کتاب لکھا السابق واللاحق
في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شيخ واحد. السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شیخ واحد کہ سابق اور لاحق جو کہ فی تباعد ما بین وفاتین الراویین عن شیخ واحد کی ایک شیخ سے روایت کرنے میں دو تلمیذ کی وفات کے درمیان ایک عمد بعید، ایک لانگ ٹرم، ایک لمبا زمانہ یا پیریڈ رہا ہو. تو اس روایت مطلب اس طرح کی حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ سابق اور لاحق کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو سندیں ہوں گی ان کی ایک خاص کیفیت بنے گی، اور جب ایک خاص کیفیت بنے گی تو ان کی ایک حالت بنے گی، اور جب وہ حالت بن جائے گی تو اس طرح کی حدیثوں کو مصنف نے ایک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے، جس کی تخریج ہم اس کتاب کی طرف متوجہ ہو کر کے منتقل ہو کے کر سکتے ہیں. تو آج کا درس ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.